السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈینٹس آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سالوڈ سائیکالوجی پیپر آف ایف اے پارٹ 2 یعنی کہ سیکنڈ ایئر کا سائیکالوجی پیپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے کراچی بورڈ کا. اینڈ دس پیپر از آف 2021 اور اسپیسیفکلی وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا آبجیکٹیو پارٹ. سو جہاں پہ ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہوگی آئی ول ایکسپلین دا ایم سی کیوز ٹو. تو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف. سو اسٹوڈینٹس ہیئر آر 43 ایم سی کیوز، اور اگر آپ کو پیپر پیٹرن کا صحیح سے آئیڈیا نہیں ہے تو آپ میرے چینل کو وزٹ کر کے پیپر پیٹرن سمجھ سکتے ہیں کراچی بورڈ کا، بیکاز دے ہیو انٹروڈیوس نیو پیپر پیٹرن فرام 2021. اس سے پہلے پیپر پیٹرن ڈفرینٹ تھا. آپ ویڈیو دیکھ کر پیپر پیٹرن کو سمجھ سکتے ہیں. سو یہاں پہ سب سے پہلا ایم سی کیو ہے جی، ریلیشن شپ بٹوین ٹو ویریبلس از کال ڈیش. اگر آپ ریلیشن شپ کی بات کریں گے، جب بھی ہم ویریبلس کے درمیان کے ریلیشن شپ کو ہم نے سمجھنا ہے تو وہ ہم کوریلیشن میتھڈ کے تھرو سمجھتے ہیں. یہاں کے جو آپشنز ہیں وہ پراپرلی اس اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی نہیں کر سک رہے ہیں. سو دا رائٹ آپشن از ریلیشن شپ بٹوین ٹو ویریبلز از کالڈ کوریلیشن، کہ کیا ریلیشن ہے، ویدر اٹ از پازیٹیو ویدر اٹ از نیگیٹو. نمبر 2 پہ ہے دس میتھڈ از ایکسپلینڈ بائی ٹیبلز اینڈ گرافس. گرافس اور ٹیبلز جو ہیں وہ اسٹیٹس میں ہوتے ہیں. سو دا رائٹ آپشن از اسٹیٹسٹیکل میتھڈ. نمبر 3 پہ ہے اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ بیہیویئر از کالڈ، obviously اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ بیہیویئر از کالڈ سائیکالوجی. نمبر 4 پہ ہے دا فرسٹ سائیکولوجیکل لیبارٹری ان جرمنی واز اسٹیبلشڈ ان 1879، اور ولہم وونڈ نے 1879 جرمنی میں لپزک کے مقام پر یہ فرسٹ لیبارٹری جو ہے وہ اسٹیبلش کی تھی. سو دا رائٹ آپشن از 1879. نمبر 5 پر ہے لائٹ از لائک این الیکٹرو میگنیٹک انرجی فلوئنگ ان دا فارم آف ریز. آئی از لائک اے کیمرا. نمبر 7 دا منیمم انٹینسٹی آف اسٹیمولس ایووکنگ سینسیشن از کالڈ تھریش ہولڈ. نمبر 8 پہ ہے دا ایریا آف کلیئر ویژن از کالڈ یلو اسپاٹ، کیونکہ یہاں پہ راڈز اینڈ کونس کی کوانٹٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ویژن جو ہے یہ ایریا پرووائڈ کرتا ہے. نمبر 9 دا ریٹ آف پروگرس ان لرننگ از کالڈ لرننگ کرو. نمبر 10 پر ہے دا تھیوری آف ایموشن از پریزنٹڈ بائی جیمز لینگ. جیمز لینگ تھیوری آف ایموشن بہت فیمس تھیوری ہے جو کہ آپ نے ڈیٹیل میں پڑھی بھی ہوگی. سو دا رائٹ آپشن از جیمز لینگ. نمبر 11 پہ ہے دس از کالڈ ایرینیس پرسیپشن آف اسٹیمولس. جب آپ ایرر کمٹ کرتے ہو، اسٹیمولس کو صحیح طرح سے پرسیو نہیں کرتے ہو تو وہ ایلیوژن کہلاتا ہے، یعنی التباس کہلاتا ہے. آپ اس کو جو اس کی اصل شکل ہوتی ہے، اصل حالت ہوتی ہے، آپ اس کو اس طرح سے پرسیو نہیں کرتے ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں دس از illusion. نمبر 12 پہ ہے successive color contrast is also called simultaneous contrast. نمبر 13 پہ ہے assimilation into society is called، جب ایک پرسن properly assimilate ہو جاتا ہے سوسائٹی میں تو اس کو ہم socialization کہتے ہیں. نمبر 14 the experiment on classical conditioning is done by Pavlov، جو کہ famous dog experiment آپ نے پڑھا ہوگا. نمبر 15 پہ ہے the thematic apperception test is introduced by ہینری مورے. TAT جو ہے وہ ہینری مورے نے انٹروڈیوس کیا تھا، جس میں پراپر تھیمز ہوتی ہیں اور ایک پرسن یا کلائنٹ کو ان تھیمز کو دیکھ کر اسٹوری فارم کرنی ہوتی ہے، اس میں کیریکٹرز جو ہے وہ پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وٹ از اوور آل پرسنالٹی آف دا کلائنٹ اور کیا کیا اس کی کانفلکٹس وغیرہ ہیں، اس کا چائلڈہڈ کیسا ہے، اور کیریکٹر سے ریلیٹ کر کے اس کی پرسنالٹی کو اسیس کیا جاتا ہے. نمبر 16 پہ ہے امیڈیٹ فیملی کنسسٹ آف پیرنٹس اینڈ سبلنگس. نمبر 17 پہ ہے اسٹیمولس فار ویژول سینسیشن. ویژولی جو سینسیشن ہماری کس طرح سے ایکٹیو ہوتی ہے، اسٹیمولس فار ویژول سینسیشن جو ہے وہ لائٹ ہے، یعنی لائٹ از اے اسٹیمولس اور آئی ہمارا آرگن ہے جو لائٹ کو کیچ کرتا ہے، لائٹ کو پرسیو کرتا ہے. اور نمبر 18 دس از ویژول ایریا ان برین. ایسا ایریا جو ویژول یا ویژن سے ریلیٹ کرتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ فنکشنز پرفارم کرتا ہے وہ ہے آسیپیٹل لوب. ٹیمپورل کی بات کریں تو وہ ہے جی ریلیٹڈ ٹو ہیئرنگ. نمبر 19 پہ ہے ایکرومیٹک کلرز آر بلیک اینڈ وائٹ. دیز آر نون ایز بلیک اینڈ وائٹ.
achromatic colors. नंबर 20 पे है total color blindness is called. ये जो मेंशन MCQs हैं वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर कलर से रिलेट कर रहे हैं. तो हम डेट्रानोपिया की बात करें, अगर प्रोटानोपिया या ट्राइटानोपिया, ये स्पेसिफिक कलर्स से रिलेट करिए. जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ब्लू, ग्रीन और रेड से, तो यहाँ पर तो टोटल कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है स्टेटमेंट में, और एक्रोमेटिक तो सही ऑप्शन नहीं है. सो I have searched about the total color blindness. So monochromacy या daltonism is known as total color blindness. If still there is a confusion, किसी को लग रहा है कि यहाँ mention option में से right option ये है, तो वो kindly comment section में बताए. Otherwise I have searched, ये तीनों जो हैं वो specific color से relate कर रहे हैं, total color blindness से relate नहीं कर रहे. Number 21, the relationship between two complementary color is called color contrast. Number 22 पे है हेयरिंग थ्योरी explained that basic colors are 4. हेयरिंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली there are 4 basic colors और further colors are the derivatives. further colors जो है वो कह रहा है इसी से निकले हैं, लेकिन basic जो है वो 4 colors हैं. Number 23 पे है projective techniques are the method to assess personality. और इसमें किस तरह से एक पर्सन जो है वो किसी भी पिक्चर को देखकर, किसी भी इंक ब्लॉट्स को देखकर या किसी भी स्केच को देखकर वो क्या प्रोजेक्ट करता है, किस तरह से उस पर अपनी थॉट्स प्रोजेक्ट करता है, बेसिकली वो उसकी पर्सनालिटी को ही असेस किया जा रहा होता है. सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं वो पर्सनालिटी को असेस करती हैं. नंबर 24 पे है थ्योरी ऑफ ड्रीम इज प्रेजेंटेड बाय फ्रॉइड. फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली हम ड्रीम्स के थ्रू एक पर्सनालिटी असेस कर सकते हैं, अनकॉन्शियस को असेस कर सकते हैं, और हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कॉन्शियस लेवल तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जब फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली ड्रीम्स जो हैं वो हमारे अनकॉन्शियस तक रसाई दे सकती हैं. दीज ड्रीम्स आर द रोड टू अनकॉन्शियस अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड. सो थ्योरी ऑफ ड्रीम इज गिवन बाय फ्रॉइड. नंबर 25 पे है ही इंट्रोड्यूस इंटेलिजेंस टेस्ट. द राइट ऑप्शन इज एल्फ्रेड बीने. एज वी ऑल नो, अगर हिस्ट्री पढ़ी है साइकोलॉजी की, तो सबसे पहला जो टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था वो एल्फ्रेड बीने ने किया था. विद द पैसेज ऑफ टाइम और ईयर बाय ईयर बहुत सी उसमें चेंजिंग्स आती गई, एडिशंस आते गए. एंड पे स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट जो है उसके नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और ये बहुत हेल्पफुल रहा. इसकी यही बेस प्रोवाइड करता रहा, जिसकी वजह से बाकी और थेरिस्ट ने भी इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए. नंबर 26 पे है द फाउंडर ऑफ गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट इज मैक्स वर्दाइमर. Number 27, the concept of animal magnetism is presented by Mesmer. Number 28, hypnotism means, अगर literal meaning देखें hypnotism का तो उसका मतलब है sleep. On number 29, world gestalt mean figure form. Number 30 पे है concept of id, ego, super ego are given by, यहाँ पे ill लिखा है, it's a spelling mistake, यहाँ पे आएगा id id. So ये concepts जो हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, एज, ईगो, सुपर ईगो, फ्रॉइड के दिए हुए हैं, जिसमें हमने पढ़ा भी है डिटेल में. मेरे वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं उसको. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के नाम से इट जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल पर काम करती है, ईगो जो है वो रैशनल मास्टर है, रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करती है, और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करती है. यानी ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारी पर्सनालिटी को बैलेंस रखते हैं. ईगो जो है वो बेसिकली मीडिएटिंग फैक्टर है, ब्रिज है, जो कि हमारी नीड्स को राइट टाइम पर फुलफिल करती है, और समटाइम्स हमारी नीड्स को डिले भी करती है. एक बेहतर वक्त का इंतज़ार करके हम अपनी नीड्स को जब फुलफिल कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारी ईगो एक्टिव होती है, जो कि डील कर रही होती है. नंबर 31 पे है द एरो हेडेड लाइन परसीव्ड शॉर्टर देन फेदर हेडेड लाइन. आपने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया होगा, म्यूलर लायर इल्यूजन, जिसमें प्रॉपरली हम इल्यूजन क्रिएट हो जाती है, हमें एरो हेडेड लाइन जो है वो शॉर्ट लग रही होती है एज कंपेयर टू फेदर हेडेड लाइन. नेक्स्ट इज नंबर 32, द मेजरेबल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस इज कॉल्ड लर्निंग. नंबर 33 पे है MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100 इज द फॉर्मूला ऑफ IQ. Intelligent quotient is equal to mental age over chronological age. So the right option is IQ.
نمبر 34 پہ ہے concept of introvert and extrovert is given by Carl Jung. نمبر 35 پہ ہے SOR formula is given by SOR stand for stimulus organism response اور وڈ ورتھ نے جو ہے یہ فارمولا دیا تھا. نمبر 36 پہ ہے word personality is derived from the word persona جس کا مطلب ہے ماسک. نمبر 37 پہ انک بلاٹ ٹیسٹ. انک بلاٹ ٹیسٹ کس نے انٹروڈیوس کیا؟ روشیک نے، جس میں انک بلاٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور پیشنٹ کے سامنے وہ رکھے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی انٹرپریٹیشن دیں کہ وٹ دیز انک بلاٹ ٹیسٹ آر، اور کیا اس میں اس کی شیپ کیا ہے، کیا یہ امیج کس چیز کی ہے. جس طرح کی وہ اپنی انٹرپریٹیشن بتاتا ہے اس کے اکارڈنگلی اس کی پرسنالٹی کو اسیس کیا جاتا ہے. نمبر 38 پہ ہے اسٹیٹ آف فیلنگ از ایموشن. نمبر 39 پہ ہے پوٹینشیل ایبلٹی از کالڈ ایپٹیٹیوڈ، کہ ایک انسان کے اندر کیا قابلیت ہے، بیسیکلی اس کا ایپٹیٹیوڈ دکھاتی ہے. نمبر 40 پہ ہے پریڈکٹیبل ایبلٹی از کالڈ کیپیسٹی. ایک پہلے سے ہی ایبلٹی کو جب پریڈکٹ کیا جاتا ہے تو بیسیکلی اسیس کیا جاتا ہے کہ ہاؤ مچ کیپیسٹی ہی ہیز. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریڈکٹیبل ایبلٹی از دا کیپیسٹی آف انڈیویجول. نمبر 41 پہ ہے سمپلسٹ اسٹیج آف پرسیپشن. دیر آر اسٹیجز آف پرسیپشن جس میں سب سے پہلی اسٹیج اور سمپلسٹ اسٹیج جو ہے وہ اسٹیمولیشن ہے. یہاں کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، ایم سی کیوز ہیں، وہ ریلیٹیبل نہیں تھے، دیٹس وائی میں نے کوئی بھی مارک نہیں کیا. نمبر 42 پہ ہے میتھڈ آف ٹرائل اینڈ ایرر. ٹرائل اور ایرر کی بات کریں تو ایک دم سے مائنڈ میں ہمارے آتا ہے تھرونڈائک. تھرونڈائک نے لاز بھی دیے تھے، لاز آف لرننگ، جس میں ٹرائل اینڈ ایرر کو بھی ایکسپلین کیا تھا. سو دا رائٹ آپشن از تھرونڈائک. نمبر 43 پہ ہے ایکسپیریمنٹ آن منکی یا چمپینزیز پہ جو ایکسپیریمنٹ پرفارم کیے تھے وہ کوہلر نے پرفارم کیے تھے. سو 43 از دا لاسٹ آف ایم سی کیو اینڈ دا رائٹ آنسر از کوہلر. That's all from this video. I hope آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے MCQs. If there is still any confusion آپ کمنٹ سیکشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو ہیلپ فل لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. تھینک یو.